یہ کوئی آج کل کا واقعہ نہیں ہے. میں اگر آباء و اجداد کا نام لیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صدیاں ہو گئی ہیں، اور جس وقت وہ ہلاکو خان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر عذاب کے لیے مقرر کیا، لاکھوں مسلمانوں کا خون دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا. وہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا شرک چھوڑنا آسان ہے؟ دیکھیں، بظاہر تو یہ آسان نہیں لگتا. شرک کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی زندگی جئیں. اللہ کی مرضی سے زندگی جینا توحید ہے. توحید، اگر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے. اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو دوزخ آپ کا ٹھکانہ ہے پکا پکا. وہ کہتے ہیں پکا 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 ٹھکانہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ دوزخ پہ یقین ہے نہ جنت پہ یقین ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہمیں تو کسی بات پر یقین نہیں. جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے. حتیٰ یہ کہ ہمیں اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے. ہم تو ظاہر کو اصل سمجھتے ہیں. آج دنیا اپنے ظاہر کے لیے جی رہی ہے. مسئلہ تو یہاں پھر بگڑ جاتا ہے نا کہ خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شرک گزشتہ موضوع بھی میرا یہی تھا کہ شرک کا میں نے آپ کو مختصر طور پہ اگر یہ بتاؤں کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، زندگی کا مقصود اگر اللہ نہیں ہے تو آپ اللہ کی رضا کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر اللہ کو راضی کریں یا نہ کریں، بات تو کوئی اس میں، یعنی یہ اصل میں یہ وہ معیارات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے متعلق اندازہ لگائیں کہ کیا میں شرک میں مبتلا ہوں. جس شخص کی منزل اللہ نہیں ہے وہ شرک میں مبتلا ہوگا. اب یہ میرا جملہ یہ ہے کہ شرک میں مبتلا ہوگا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہوگا. اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شرک ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا معبود اللہ ہے، میں نے اللہ ہی کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ ہی کی ماننی ہے اور اللہ ہی کے لیے میری زندگی گزرے گی. یہ توحید ہے. لیکن اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ کو توحید بڑی مشکل لگے گی. مجھے لوگ کہتے ہیں بس کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس طریقے سے کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اصل میں ہماری منزل ہم نے اپنی، یعنی ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جن کی منزل دنیا تھی، ان کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ بھئی منزل دنیا نہیں ہے، منزل آخرت ہے. انہوں نے ہمیں دنیا کے راستے پر لگا دیا، پڑھائی پہ لگا دیا. پڑھائی کرنا یا دنیا میں کوئی کام کرنا یہ تو بالکل حلال ہے، کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ آپ آخرت کو بھلا کر کوئی کام کریں تو وہ پھر وبال ہو جاتا ہے. اپنی آخرت کو بھلا کے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر وہاں شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے. یہ مختلف انداز سے میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، لیکن اس کو آپ سوچیں. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ توحید قبول ہی نہیں کر سکتے. توحید کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے. اپنی مرضی چھوڑنا اگر آپ کے لیے مشکل ہے، اپنی مرضی چھوڑنا اگر آپ کے لیے مشکل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی نہ منزل ہے نہ آپ اس کو منزل بنانا چاہتے. تو شرک چھوڑنا جو ہے بہت آسان ہے. یہ تو دیکھیں، شرک کیا ہے؟ یہ کانٹوں بھرا ایک راستہ ہے. توحید کیا ہے؟ یہ بالکل موٹر وے ہے، سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ ہے کہ نہیں؟ صراط مستقیم اہدنا صراط المستقیم. تو یہ توحید جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی جو ہے اڑچن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے
کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ میں نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں پیدا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو ہم تو اب یہ ہے نا کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے، یہ اپنی مرضی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی مرضی یعنی اس کے خیال میں بھی نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی بھی کوئی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ دین اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی کا نام ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ہمارے لیے آج قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سوائے آپ دیکھ لیں ناظرہ، مسجدوں میں چلے جائیں، بس بچے اونچی اونچی آواز میں رٹا لگاتے رہتے ہیں، بعض پٹتے بھی ہیں اپنے استاذوں سے۔ تو دیکھیں یہ سوچنے کی بات ہے ساری۔ قرآن کی آپ دیکھیں، ہماری آج مسلمان کی نظر میں قرآن کی حیثیت صفر ہے، بحیثیت ہدایت۔ ہم یعنی آپ دیکھ لیں، اپنے معمولات کو دیکھ لیں، فارغ اوقات میں بجائے قرآن فہمی کے آپ فیس بک لگا لیتے ہیں، کوئی واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، کچھ جو بھی ہے، کوئی کھیل لگا لیتے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، چلو لوڈو کھیلنے لگے۔ یعنی نوجوان طبقہ جو ہے اس کی نظر میں بھی قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ وہ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم ایسے غافل معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بھی غافل تھے، تو انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ ان کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، تو انہوں نے بھی ہمیں دنیا کے راستے پر لگا دیا آخرت کو بھلا کر۔ اور یہ صدیوں کا واقعہ ہے، یہ کوئی آج کل کا واقعہ نہیں ہے۔ میں اگر آباء و اجداد کا نام لیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صدیاں ہو گئی ہیں، اور جس وقت وہ ہلاکو خان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر عذاب کے لیے مقرر کیا، لاکھوں مسلمانوں کا خون دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا۔ وہ کیا وجہ تھی؟ کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ اپنی تاریخ پڑھ لینا، مسلمان پہ تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن اللہ نے ان کی مدد چھوڑ دی، بے یار و مددگار چھوڑ دیا اس وقت کے مسلمانوں کو، کیونکہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا۔ آپ دیکھ لیں اپنی تاریخ کا کیا ہو رہا تھا، کیا مناظرے ہو رہے تھے، شیعہ سنی کا دربار بادشاہ کے دربار میں یہی جھگڑا تھا۔ ہلاکو خان کو دعوت کس نے دی تھی؟ کوئی القمی نام کا ایک وزیر تھا، شیعہ تھا، اور وہ اس نے چاہا کہ یار یہ تو اب معاملہ بڑا وہ ہے، اس نے ہلاکو خان کو پیغام بھیجا کہ لوہا گرم ہے، آ جاؤ۔ اس کا اپنی لالچ یہ تھی کہ مجھے کوئی بڑا عہدہ مل جائے گا، تو وہ بھی نہیں ہوا، اس کو بھی مار دیا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندے، کافر بندے کو مقرر کیا مسلمانوں کے عذاب کے لیے، اور وہاں سے جب انحطاط شروع ہوا ہے مسلمان کا تو وہ جاری و ساری ہے۔ پھر قرآن کو ہم نے یعنی تھاما نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور ہم نے سب نے مل کر قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ شکوہ آج کے مسلمانوں کا شکوہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اپنے رب سے کریں گے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول کہیں گے، رب سے شکوہ کریں گے کہ یہ میری کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آج کا جو میرا موضوع ہے، شرک چھوڑنا آسان ہے، لیکن اگر آپ دنیا ہی کے خیال میں بستے رہے تو آپ شرک سے نجات نہیں پا سکتے۔ دنیا ہی اگر آپ کو محبوب رہی، مطلوب رہی اور مقصود رہی آپ کا، تو شرک میں آپ مبتلا رہیں گے۔ شرک کیا ہے؟ کہ آپ اپنی مرضی کرتے رہیں گے،
آپ دیکھ لیں، یہ شرک تو میں ایک ایسا لفظ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ چونک جائیں، ورنہ تو کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی اس کے شرک کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمیں نہ شرک کا پتہ ہے نہ اسلام کا پتہ ہے. سچی بات یہ ہے، نہ شرک کا پتہ ہے نہ اسلام کا پتہ ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم